نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا صدق الله مولانا العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعل پاک کے تصدق سے آج ہم محفل معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں۔ اس عظیم محفل پاک کے انعقاد پر مسجد کی انتظامیہ کے تمام ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین اور کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا ہے مالک کائنات سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، چونکہ وقت انتہائی مختصر رہ گیا، اس لیے آئیے بلا تمہید اپنی سوچوں کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزۂ معراج کی طرف لاتے ہیں۔ اگر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزۂ معراج کو دیکھیں تو معجزۂ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 حصے ہیں۔ اگر محبوب کے سفر کو دیکھیں تو سفر معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا حصہ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک کا سفر، معجزۂ معراج مصطفیٰ کے سفر کا دوسرا حصہ مسجد اقصیٰ سے لے کے سدرۃ المنتہا تک کا سفر، اور سفر معراج مصطفیٰ کا تیسرا حصہ سدرۃ المنتہا سے لے کے او ادنا تک کا سفر۔ یہ جو مختصر وقت ہے، اس میں صرف ایک نقطہ آپ کے ذہنوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ذہن سوال کرتا ہے کہ مولا، جب تو نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین سے آسمان کی طرف اٹھانا تھا اور سدرۃ المنتہا پہ پہنچانا تھا، پھر سدرۃ المنتہا سے اوپر مقام او ادنا تک لے جانا تھا، تو رب کائنات مولا ہمارا ذہن سوال کرتا ہے پھر مسجد حرام سے ہی سیدھا محبوب کو اوپر بلا لیتا۔ احادیث نبوی کا مطالعہ کریں کہ جب آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پہ پہنچے تو حضرت
ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوتی ہے، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اور دیگر انبیاء کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آسمانوں پر بیت المعمور میں تشریف فرما تھے، اور بیت المعمور جسے فرشتوں کا قبلہ کہتے ہیں، بیت المعمور ائمہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جہاں پہ ہمارا زمین کا قبلہ ہے کعبۃ اللہ، بالکل اس سے اوپر فرشتوں کا قبلہ ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ تو گویا مالک کائنات پہلے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصی لے گیا، مسجد اقصی سے پھر آسمانوں پہ لے گیا، اور آسمانوں پہ پھر رب کائنات محبوب کو اوپر کا سفر کروا کے کعبۃ اللہ کے عین اوپر لایا۔ تو ذہن سوال کرتا ہے کہ میرے مولا، جب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لانا کعبۃ اللہ کے عین اوپر تھا، بیت المعمور تک پہنچانا تھا، تو اے مولا کتنا ہی آسان تھا کہ حبیب کو سیدھا اوپر لے جاتا، پھر یہ پہلے زمینی سفر کیوں کروایا؟ تو سامعین محترم، اس زمینی سفر کے کروانے کے کئی اسباب ہیں۔ وقت میں رہتے ہوئے ایک یا دو اسباب میں آپ کی سماعتوں تک پہنچاتا ہوں۔ ایک سبب، چونکہ ہم ہیں زمین پہ رہنے والے لوگ، اور معجزائے معراج مصطفیٰ کا کمال مقام او ادنا ہے، تو جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مکہ المکرمہ سے، حرم کعبہ سے سیدھے اوپر تشریف لے جاتے، تو سامعین محترم جب واپس آتے تو دنیا والوں کو یہی بتانا تھا، لوگوں میں کعبۃ اللہ سے سیدھا آسمانوں کی طرف گیا۔ تو نیچے زمین پر رہنے والے لوگوں کو آسمان کے سفر کی سمجھ نہیں آنی تھی، زمین پر رہنے والوں کو زمین کے ہی احوال کی سمجھ آنی تھی، زمین پر رہنے والوں کو زمین کے ہی واقعات کی سمجھ آنی تھی، زمین پر رہنے والوں کو زمینی کیفیات کی ہی سمجھ آنی تھی۔ تو زمینی سفر کروانے کا ایک سبب یہ تھا کہ محبوب تاجدار کائنات معراج مصطفیٰ کی رات پہلے کچھ سفر زمین پہ کریں، تاکہ جب او ادنا سے واپس پلٹیں اور مکہ والوں کو بتائیں کہ میں شب اسریٰ مسجد حرام سے چلا، مسجد اقصی پہنچا، مسجد اقصی سے چلا سدرۃ المنتہا پہ پہنچا، سدرۃ المنتہا سے چلا مقام او ادنا پہ پہنچا، ان مکہ والوں کو، ان کفار کو، ان مشرکین کو اور زمین پہ رہنے والے قیامت تک کہ آنے والے انسانوں کو آسمانوں کے سفر کی اور او ادنا تک کے سفر کی سمجھ تو نہیں آنی تھی، زمین کا سفر کروایا تاکہ زمین والے جان سکیں کہ مصطفیٰ نے سفر کیا کیسے تھا۔ تو اس لیے رب کائنات نے پہلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمینی سفر کروایا۔ اب سامعین محترم، زمینی سفر جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کروایا گیا، میں صرف اسی حصے پہ رکنا چاہتا ہوں۔ جب آقا تاجدار کائنات معجزائے معراج مصطفیٰ کی تکمیل کے بعد اور حصول کے بعد واپس پلٹے اور مکہ میں آ کے اعلان کر دیا کہ رات کے تھوڑے سے پہر قلیل وقت میں گیا بھی اور آ بھی گیا۔ جب واپس پلٹا ابھی بستر گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، تو اب یہ بات دنیا والوں کو تو سمجھ نہیں آنی تھی، دنیا والوں کو سمجھ بھی نہیں آنی تھی اور محبوب کی عظمت سمجھانی بھی تھی۔ تو اب جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی دھرتی پر یہ سارے واقعات بیان کیے، تو مکہ والے
معاذ اللہ آپس میں اکٹھے ہو کے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی پھنس گئے. یعنی ایسی بات عقل قبول نہیں کرتی. اور سامعین محترم یہ ایسا عجیب اور نادر واقعہ تھا کہ 9 مسلمز جنہوں نے نیا کلمہ پڑھا تھا وہ مرتد ہو گئے کہ یہ بات عقل قبول نہیں کرتی. تو سامعین اب توجہ کریں گے، وہ کفار اکٹھے ہو کے آ گئے آپ کے اور میرے سونے محبوب کی بارگاہ میں اور آ کے سوال کرنے لگے کہ اگر آپ واقعی مسجد اقصی کی طرف گئے ہیں تو ہمیں بتائیں کہ مسجد اقصی کا چھت کیسا ہے. اور یہ روایت امام بخاری صحیح بخاری میں لائے، امام ترمذی جامع ترمذی میں لائے کہ وہ کفار جمع ہو کر تاجدار کائنات کو آزمانے چلے آئے. معاذ اللہ حضور تاجدار کائنات سے سوال کرنے آئے. سامعین محترم چونکہ ان مکہ والوں کو علم تھا کہ اس سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر کبھی بھی مسجد اقصی نہیں گئے، اور ان مکہ کے سرداروں کے تجارتی قافلوں کا راستہ ہی مسجد اقصی کی طرف تھا. تو اب انہوں نے آ کے تاجدار کائنات سے سوال کیا کہ اگر آپ واقعی سچ بول رہے ہیں تو بتائیں کہ مسجد اقصی کے چھت کی کڑیاں کتنی ہیں، مسجد اقصی کی کھڑکیاں کتنی ہیں. اب سامعین محترم آپ کے یہ محلہ کی مسجد ہے، آپ ہر روز بار بار اس مسجد میں آتے ہیں. چلے آج اوپر لینٹر ہو گئے، اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ کی اس مسجد کی چھت میں لائٹیں کتنی لگی ہیں تو کیا جواب دے لیں گے؟ مسجد آپ کے محلے کی ہے، ہر روز مسجد میں آتے بھی ہیں، اس کے باوجود اس سوال کا جواب فوراً نہیں دے سکتے کہ لائٹیں کتنی ہیں. تو سامعین میرے آقا تاجدار کائنات مسجد اقصی کی کڑیاں گرنے تو نہیں گئے تھے، کھڑکیاں کاؤنٹ کرنے تو نہیں گئے تھے، لیکن واری جائیں عظمت مصطفیٰ پر. میرے آقا فرماتے ہیں ادھر کفار آزمانے آئے، کفار نے مسجد اقصی کے متعلق مجھ سے سوالات کیے. رب کائنات نے مسجد اقصی اٹھا کر میری آنکھوں کے سامنے کر دی. کفار مجھ سے سوال کرتے جاتے تھے اور میں دیکھ دیکھ کر کفار کے جواب دیتا جاتا تھا. ارے تکبیر، ارے رسالت، ارے حیدری، سبحان اللہ. تو ایک سوال مسجد اقصی کے متعلق جب اس سوال کا جواب پا چکے تو سامعین پھر اگلا سوال کرتے ہیں. وہ کفار، وہ مشرکین، وہ سردار کہتے ہیں اگر آپ واقعی سچ بول رہے ہیں تو بتائیں ہمارے 3 قافلے اس وقت مسجد اقصی کے واپسی کے راستے پر ہیں، کیا آتے یا جاتے ہوئے ان قافلوں سے ملاقات ہوئی؟ میرے آقا تاجدار کائنات نے فرمایا ہاں ان قافلہ والوں کو میں نے دیکھا ہے. میرے حضور نے فرمایا ایک قافلہ مقام روحا پہ تھا، ایک قافلہ مقام ذی فجا پہ تھا، ایک قافلہ مقام تلوین پہ تھا. اور میرے حضور نے فرمایا صرف اتنا نہیں، اپنے دوسرے قافلے والوں سے پوچھنا جب میں ان کے قریب سے گزرا، گزرتے ہوئے میں نے ان کو سلام بھی کیا تھا اور میری آواز سن کر وہ قافلے والے آپس میں باتیں کر رہے تھے. یہ آواز تو محمد مصطفیٰ کی ہے. اور پھر میرے حضور نے فرمایا جب میرا براق اس قافلے کے پاس سے گزرا، ان کا ایک اونٹ بدک گیا، اس اونٹ پر بیٹھے 2 شخص گر پڑے، ان میں سے ایک شخص کا ہاتھ ٹوٹ گیا، وہ واپس پلٹ کے آتا ہے تو اس سے پوچھنا کہ تمہارے ہاتھ کو کیا ہوا ہے. سامعین جب آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی سارے 3 قافلوں کے احوال بتا دیے، اب انہوں نے اگلا سوال کیا
کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ تینوں قافلے واپس مکہ کب پہنچیں گے؟ اب سامعین محترم مجھے بولیں، کیا یہ سوال کو کرنے والا تھا؟ چلیں یہاں تک تو سمجھ آ گئی کہ قافلے کہاں ملے۔ اب قافلے والے کس رفتار سے چل رہے ہیں، کہاں کہاں رکنے کا ارادہ ہے، کب ٹھہرنے کا ارادہ ہے، کب چلنے کا ارادہ ہے، یہ تو وہ قافلے جو سفر میں ہیں وہ جانے۔ اب عقلاً یہ سوال کوئی کرنے والا بنتا نہیں ہے، لیکن واری جائیں مقام مصطفیٰ پر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سن لو تمہارا پہلا قافلہ صبح طلوع آفتاب کے قریب پہنچے گا۔ میرے آقا نے فرمایا تمہارا دوسرا قافلہ دوپہر نصف النہار کے وقت پہنچے گا۔ حضور نے فرمایا تمہارا تیسرا قافلہ غروب آفتاب کے وقت پہنچے گا۔ اب میرے حضور نے یہ بھی بتا دیا۔ اب سامعین محترم، عشاق کے دل دھڑکے اور عشاق بار بار اپنے اندر سے دعا اور تمنا کرنے لگے کہ مولا جو محبوب نے فرمایا ہے اسی طرح ہو جائے، اور کفار اپنی طرف سے سوچنے لگے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ آج پتہ چلتا ہے کہ واقعی کیا نبی ہے۔ اب جب صبح طلوع آفتاب کا وقت قریب آیا، پہاڑ کی ایک چوٹی پر کفار بیٹھے اور ساتھ دوسری چوٹی پر ایمان والے بیٹھے۔ اب دل دونوں کے دھڑک رہے ہیں، دل دونوں کے دھڑک رہے ہیں، لیکن ایمان والوں کی دھڑکن کی لذت جدا ہے۔ کفار کہتے ہیں کہ معاذ اللہ قافلے نہ پہنچیں، اور ایمان والے کہتے ہیں کہ جو حضور نے فرمایا اسی کے مطابق پہنچیں، اور ان کا یقین اور عقیدہ تھا کہ اسی طرح ہوگا۔ سامعین محترم، ادھر طلوع آفتاب کا وقت قریب آتا ہے، کفار بولتے ہیں کہ طلوع کا وقت ہو چکا، ادھر ایمان والے کہتے ہیں آنکھیں کھول کے دیکھو جو مصطفیٰ نے فرمایا تھا وہ قافلہ بھی آ پہنچا۔ پہلا قافلہ اسی وقت پہنچ گیا جو وقت تاجدار کائنات نے فرمایا تھا، دوسرا قافلہ بھی نصف النہار کے وقت پہنچ گیا، لیکن سامعین محترم جو تیسرا قافلہ تھا، تیسرے قافلے والوں کے ساتھ ایک حادثہ پیش آ گیا۔ ان کا کچھ سامان پیچھے رہ گیا، وہ قافلہ رک گیا اور اس قافلہ کے کچھ لوگ اس سامان کو لینے چلے گئے۔ اب سامعین غور کریں، آقا تاجدار کائنات نے جو فرمایا تھا وہ تو فرمایا کہ غروب آفتاب کے وقت تیسرا قافلہ پہنچ جائے گا۔ اب وہ قافلہ پیچھے رک گیا۔ اب مجھے بتائیے کہ اس قافلہ کے آنے میں وقت لگنا تھا کہ نہیں؟ ظاہری اعتبار سے تو وہ قافلہ وقت سے لیٹ ہو چکا تھا، قافلہ چونکہ راستے میں رک گیا، لیکن ادھر سورج نے تو قافلے کا انتظار نہیں کرنا تھا۔ مجھے بتائیے اگر ہم نے ٹرین پہ چڑھنا ہو اور ٹرین کا کوئی وقت ہو تو کیا ٹرین ہمارا انتظار کرتی؟ کیا سورج غروب ہوتے ہوئے کبھی ہمارا انتظار نہیں کرتا؟ تو سامعین محترم، ادھر قافلہ راستے میں رک چکا تھا، سورج اپنے وقت کے مطابق گردش میں تھا۔ سورج کبھی قافلوں کا انتظار نہیں کرتا، لیکن صدقے جائیں مقام مصطفیٰ پر، ادھر وہ تیسرا قافلہ راستے میں رک گیا۔ ادھر رب کائنات نے سورج کو حکم دیا، اے سورج میرے محبوب کی زبان سے نکلا ہے کہ تیسرا قافلہ غروب آفتاب کے وقت پہنچے گا۔ اے سورج زبان مصطفیٰ سے جو نکل گیا وہ پورا ہو کے رہے گا۔ اے سورج جب تک قافلہ نہیں آتا تب تک تو غروب ہونے سے رک جا۔ قافلے والوں نے سامان لیا، قافلہ آگے چلا۔ اب وہ جو کفار تھے وہ بار بار وقت کا اندازہ لگائیں، اس وقت گھڑیاں تو نہیں تھیں، گھڑیاں ہوتی تو بار بار دیکھتے،
لیکن وقت کا اندازہ تو تھا. وہ کفار بار بار اندازہ لگا کے ایک دوسرے سے باتیں کریں کہ وقت تو گزر رہا ہے، سورج کیوں نہیں گزر رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہیں کیا خبر تھی کہ ذات محمد مصطفیٰ یہ محبوب کبریا ہے، یہ محبوب رب کائنات ہیں. ادھر تیسرا قافلہ اپنے سامان کو لے کر مکہ المکرمہ کی دھرتی پہ پہنچا. ایمان والوں نے اعلان کر دیا، ارے کافروں دیکھو تیسرا قافلہ بھی زبان مصطفیٰ سے جو وقت نکلا تھا اسی وقت پہ پہنچ چکا ہے. ادھر قافلہ پہنچا، ادھر مولا نے سورج کو غروب کر دیا. اب جن کے نصیب میں ایمان تھا ان کو ایمان نصیب ہو گیا، اور جو شکی القلب تھے وہ بول کے کہنے لگے یہ تو سیدھا جادو لگتا ہے، معاذ اللہ، یہ تو صحیح جادو لگتا ہے. تو سامعین محترم، ایک سبب یہ معجزۂ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمینی سفر رکھنے کا کہ ان دنیا والوں کو، زمین پہ رہنے والوں کو اور مکہ کے کافروں کو بھی معجزۂ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سمجھ آ سکے. دوسرا سبب عرض کر کے چند جملوں میں بات اینڈ کرنے لگا. زمینی سفر کروانے کا دوسرا سبب کیا ہے کہ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچایا گیا. کہاں پر؟ مسجد اقصی پہنچایا گیا. اور رب قرآن میں ساتھ فرما دیتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے مسجد اقصی تک کا سفر اس لیے کروایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا کہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں. کیا کریں؟ اپنی نشانیاں دکھائیں. اور وہ نشانیاں کیا تھیں کہ جب میرے پیارے مصطفیٰ مسجد اقصی میں پہنچے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء میرے مصطفیٰ کے استقبال کے لیے کھڑے تھے. میرا رب یہ چاہتا تھا کہ تاجدار کائنات کو ظاہراً بھی امام الانبیاء بنا دیا جائے. وہ سب انبیاء جو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کی دعائیں کرتے رہے. موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں رو رو کے کہتے تھے مولا مجھے بھی محمد مصطفیٰ کا امتی بنا. عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے رہے مولا مجھے بھی محمد مصطفیٰ کا امتی بنا دے. یہ شب وہ تھی کہ رب کائنات سب انبیاء کو تاجدار کائنات کی امامت عطا کر کے ان کو بھی حضور کی امت میں اور حضور تاجدار کائنات کی اقتداء میں لا کر اعلان کرنا چاہتا تھا کہ کائنات والو دیکھ لو میں نے محمد مصطفیٰ کو سب انبیاء کا بھی امام بنایا. تو سامعین چونکہ وقت مکمل ہو گیا، اس سے آگے اگر غور کریں، علمی اعتبار سے مطالعہ کریں تو رب کائنات نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو زمینی سفر صرف رکھا ہے اس کے اندر بھی کئی اور راز اور حکمتیں موجود ہیں. دیکھو سامعین محترم، آخری جملے یہ دے رہا ہوں. جب آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس پلٹے، صحابہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ سونے آقا، اللہ رب العزت نے آپ کو جو بھی مقام عطا کیا، ہر شان کا فیض حضور کی امت کو ملا. آقا تاجدار کائنات کو اللہ نے جو شانیں دیں، جو مقامات دیے، ہر شان کا فیض میرے اللہ نے نسبت مصطفیٰ سے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا. اب صحابہ عرض کرتے سونے آقا، آپ تو مقام او ادنا پہ گئے، آپ کو معراج نصیب ہوا، اگر ہم معراج پانا چاہیں تو ہم کیا کریں؟ امتی کو معراج کا فیض کیسے ملے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین. میرے حضور نے فرمایا کہ نماز مومنین کی معراج ہے.
نماز ایمان والوں کی معراج ہے، اگر اس معراج کا حصہ پانا چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، رب کا قرب مل جائے گا، مالک کائنات کی معرفت مل جائے گی۔ تو سامعین، جہاں معجزۂ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کئی پیغام ہیں، ان میں سے ایک اہم پیغام رب کی بارگاہ کی بندگی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے، سجدہ ریزیاں کرنا ہے، رو رو کے اپنے مولا کو منانا ہے۔ تو آئیں آج کی اس عظیم محفل پاک میں اور درس عرفان القرآن میں یہ نیت اور ارادہ کر کے جائیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی 5 وقت کے نمازی بن جائیں گے۔ کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں،